Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started novel Goodbye, Mr. Chips, and today we are going to study chapter number 10. Let's start reading. In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. सन 1900 में बूढ़ा मेल्ड्रम जो वेदरबी के बाद प्रिंसिपल बना था, ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड मास्टर बना था, वो अचानक निमोनिया की वजह से वफात पा गया और मेल्ड्रम तकरीबन 30 साल तक, वेदरबी के बाद 30 साल तक वो इस स्कूल का हेड मास्टर रहा. And in the interval before the appointment of a successor, Chips became acting head of Brookfield. मेल्ड्रम की वफ़ात के बाद से लेकर एक नए हेड मास्टर के तैनात होने के दौरान जो अरसा था, उस अरसे के लिए चिप्स को स्कूल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उन्होंने उसको एक्टिंग हेड बना दिया, यानी आर्जी तौर पर वहाँ का हेड मास्टर बना दिया. There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one. बहुत ही कम मौका था चिप्स के लिए, यानी नामुमकिन था तकरीबन. फेंटेस्ट कहते बहुत मध्यम, इंतहाई कम चांस था कि वो मिस्टर चिप्स को, जो स्कूल के गवर्नर्स थे, मुस्तकिल तौर पर वो उस इदारे का हेड मास्टर बना दें. बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड व्हेन दे ब्रॉट इन अ मेयर यंगस्टर ऑफ 37. लेकिन चिप्स बिल्कुल भी मायूस ना हुआ जब वो महज 37 साल के एक नौजवान हेड मास्टर को वहां पर ले आए. glittering with first and blues and with the kind of personality that could reduce big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. और वो नया प्रिंसिपल जो महज 37 साल का था, वो फर्स्ट एंड ब्लूज ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस है. इसका मतलब होता है तालीम में और खेल के मैदान में दोनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर उनको तमगे बहुत से मिल चुके थे. तो वो नया हेड मास्टर, वो नया जो प्रिंसिपल था, वो उन तमगों से दमकते हुए, ग्लिटरिंग दमकते हुए, और ऐसी शख्सियत का हामिल था कि महज अपने अब्रू की एक हल्की सी जुम्बश से वो इतने बड़े हॉल में मौजूद तलबा को खामोश करवाने की सलाहियत रखता था. यानी उसूलो ज़वाबित का पक्का था, नज़्म व ज़ब्त का पक्का था, इसलिए वो अच्छे अंदाज में मैनेज करना जानता था. चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन. चिप्स इस किस्म के शख्स के साथ बिल्कुल भी रहने पर तैयार ना था. He never had been and never would be, and he knew it. और वो जानता था कि ना वो कभी इस किस्म के शख्स के साथ रहना चाहता था और ना कभी वो उसके साथ रहेगा. He was an altogether milder and less ferocious animal. यहाँ पर अब इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया मिस्टर चिप्स का और उस नए हेड मास्टर का, कि चिप्स यानी ही वॉज, वो चिप्स की बात की जा रही है, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर उस दूसरे नए आने वाले हेड मास्टर की निस्बत मोतदिल मिजाज था और कम खतरनाक था. इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उनके सिनोनिम्स देखते हैं. ग्लिटरिंग मीन्स चमकते धमकते होना, स्पार्कलिंग ब्रिलियंट ब्राइट. नेक्स्ट वर्ड फर्स्ट एंड ब्लूज, खेल और तालीम दोनों मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर तमगे हासिल करना. द डिस्टिंक्शंस इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स. फेरोशियस मीन्स खूनखार, खतरनाक किस्म का. वायल्ड, ब्रूटल, क्रूअल, सेवेज या फियर्स. नेक्स्ट पैराग्राफ. Those years before his retirement in 1913 were studied with sharply remembered pictures. फिर से वही काम शुरू हो गया कि चिप्स मुख्तलिफ वाक़यात जो उसके ज़िंदगी में गुजर चुके थे उनके बारे में बैठ के वहाँ पर सोचता है. तो उसकी रिटायरमेंट जो 1913 में, उससे बिल्कुल पहले वो सारे के सारे अय्याम मुख्तलिफ किस्म की यादों की तस्वीर से जड़े हुए थे.
A May morning, the clang of the school bell at an unaccustomed time. मई की एक सुबह स्कूल की घंटी एक गैर रिवायती वक्त पर बजी. Everyone summoned to assemble in big hall. हर एक को, असातिज़ा को भी और तुलबा सबको उस बड़े हॉल में जमा होने का कहा गया. रॉल्स्टन द न्यू हेड, ये नाम है उस नए हेड का, रॉल्स्टन. रॉल्स्टन द न्यू हेड, very pontifical and aware of himself, fixing the multitude with a cold presaging severity. तो रॉल्स्टन के अंदर क्या आदत थी कि यहां पर जो उसकी तमाम डिटेल को बयान किया गया. रॉल्स्टन द न्यू हैड वेरी पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल तहक्कुमाना, रोब रखने वाला, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप से, अपनी आदत से, अपने तमाम तर कामों से बिल्कुल वाकिफ. फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद अ कोल्ड प्रेसेजिंग सेवियरिटी, और इतने बड़े हजूम को अपनी सर्द महरी से बिल्कुल खामोश करवा सकता, यानी उसके चेहरे पर एक ऐसी शिद्दत के, सख्ती के असरात थे कि उनको देखते साथ ही सब खामोश हो जाया करते थे. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. तो ये ऐलान सुनने के लिए सबको उस हॉल के अंदर जमा किया गया कि His Majesty King Edward VII, ये तमाम अल्फाज कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट किए गए हैं. इट मीन्स कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है. और ऐलान ये किया गया कि, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि आप सबको सुनकर शदीद अफसोस हुआ होगा कि जनाब इज्जत माब बादशाह एडवर्ड हफ्तम वो इस सुबह वफात पा गए. अब यहां पे 3 डॉट्स, यानी और कोई भी बात कही होगी, और उसके बाद चौथा डॉट फुल स्टॉप है. There will be no school this afternoon, but a service will be held in the chapel at 4:30. दोपहर के वक्त स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन 4:30 4:30 बजे गिरजाघर में इबादत की जाएगी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स: assemble means जमा होना, gather, unite, join. नेक्स्ट वर्ड pontifical. पॉन्टिफिकल कहा जाता तहक्कुमाना, बारोब किस्म की शख्सियत, बिल्कुल ऐसे जैसे गिरजाघर में किसी पादरी की शख्सियत से लोग मुतासर होते हैं तो उसको पॉन्टिफिकल कहा जाता है. पैपल, बॉसी, प्रीस्टी, अथॉरिटेटिव. नेक्स्ट वर्ड मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़े हजूम को मल्टीट्यूड कहा जाता है. मॉब, क्राउड, मैस. नेक्स्ट वर्ड प्रेसेजिंग मीन्स जाहिर करना या किसी चीज को थोड़ा सा दहशत ज़दा कर देना अपने रवैये के जरिए. इंडिकेटिंग, टेरराइजिंग, थ्रेटनिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ. अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड. अब चूंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि उसकी रिटायरमेंट से पहले के जो कुछ अय्याम थे वो तमाम तर तस्वीर की शक्ल में मिस्टर चिप्स के जहन में आ रहे थे. तो उन तस्वीर में से एक इमेज ये भी था कि गर्मियों की सुबह और रेलवे लाइन के नज़दीक, यानी ब्रुकफील्ड रेलवे लाइन के नज़दीक मौजूद था. द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक. रेलवे का अमला हड़ताल पे था. सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और फौजी रेलगाड़ियां चला रहे थे. स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और उन ट्रेन्स पर लोगों ने पत्थर बरसाए. ब्रुकफील्ड बॉयज वर पैट्रोलिंग द लाइन. ब्रुकफील्ड के लड़के भी उसी रेलगाड़ी की जो लाइन है, पटड़ी है, उसके आसपास गश्त कर रहे थे, घूम फिर रहे थे. थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और ये तमाम तर मंजर ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए बड़े मजाक की बात थी. चिप्स who was in charge stood a little way off, talking to a man at the gate of a cottage. चिप्स उस वक्त उन तमाम बच्चों का जो ब्रुकफील्ड के तलबा घूम फिर रहे थे उनका इंचार्ज था, और वहीं पर खड़े हुए चिप्स ने एक कॉटेज झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शख्स से बातचीत की. Young Cricklet approached. Please, sir, what shall we do if we meet any strikers?
यंग क्रिकलेट, वो तालिब इल्म है, वो छोटा क्रिकलेट आया मिस्टर चिप्स और वो शख्स जो वहां पर खड़े बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकलेट ने चिप्स से पूछा, सर अगर हमारा सामना किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो हड़ताल पे हो तो हम क्या करें? यानी उससे लगा कि कोई इंतहाई खौफनाक बात है ये। वुड यू लाइक टू मीट वन? मिलना चाहते हो किसी से तुम? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता सर। अब एकदम से वो बात सुन के कि मिलना चाहते हो स्ट्राइकर से, वो नर्वस हो गया। इसीलिए वो आए को 2 दफा लिखा गया डैश डाल के कि मुझे नहीं पता सर। गॉड ब्लेस द बॉय, खुदा उस बच्चे का भला करे। ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वीर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू। वो लड़का इस अंदाज में हड़ताल करने वालों के बारे में बात करने लगा जैसे कि ये हड़ताल करने वाले चिड़िया घर से भागे हुए जानवर हों। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में ये चिप्स का डायलॉग है, वेल हियर यू आर देन, यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, ही इज द स्ट्राइकर। लो फिर इधर आओ, मिलो इनसे, ये हैं मिस्टर जॉन्स और ये हड़ताली हैं, ये हड़ताल करने वालों में से एक हैं। When he is on duty, he has charge of the signal box at the station. और जब ये ड्यूटी पर हों तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि रेलगाड़ी जहां से गुजरती है और अगर वो रिहायशी इलाके के पास से गुजरे तो वहां पर एक सिग्नल लगा होता है कि अगर वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक है या पब्लिक गुजर रही है तो सिग्नल को ऑन कर दिया जाता है ताकि रेलगाड़ी अपनी रफ्तार को स्लो कर ले, या अगर पटड़ी तब्दील करनी है तो वो भी काम सिग्नल मैन का हुआ करता है। तो वो शख्स जो मिस्टर जॉन से वो सिग्नल मैन थे। तो चिप्स ने तारुफ करवाया कि मिलो मिस्टर जॉन से, इनकी जिम्मेदारी होती सिग्नल को कंट्रोल करना। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम। और तुमने कई दफा अपनी जिंदगियां इस शख्स के हाथों में दी हैं। मतलब अगर वो सिग्नल बंद ना करे या पटरी तब्दील ना करे तो आमने सामने से आने वाली ट्रेन टकरा जाए या वहां से जो ट्रैफिक गुजर रही हो उसके साथ ट्रेन टकरा जाए। इट मीन्स कि ये बहुत अहम ड्यूटी हुआ करती है और वो शख्स भी हड़ताल पे था। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल। और उसके बाद ये कहानी कि चिप्स ने हड़ताली से बात की, ये कहानी पूरे गांव, पूरे स्कूल के अंदर धूम मच गई इसकी। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर। अरे चिप्स एक हड़ताली से बात कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, एक हड़ताली से बातचीत। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, हो सकता है कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, और जिस अंदाज से बातचीत कर रहे थे लगता तो ऐसे ही था। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स। चिप्स ने इस वाक्य को कई दफा सोचा। Always added to himself that Kathy would have approved and would also have been amused. और क्या सोचता है चिप्स कि अगर कैथरीन होती तो वो भी इस बात पर तस्दीक करती और वो भी कितना मजा आता, कितना लुत्फ आता ये बात सुन के कैथरीन को। Because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे सियासत के रास्ते जितने मर्जी टेढ़े मेढ़े हों, he had faith in England, in English flesh and blood। उसे यानी चिप्स को इंग्लैंड पर और इंग्लिश के तमाम अफराद पर मुकम्मल यकीन था। And in Brookfield as a place, और उसे ब्रुकफील्ड पर भी ऐसी जगह के तौर पर एतबार था, यकीन था। Whose ultimate worth depended on whether she fitted herself into the English scene with dignity and without disproportion। और ब्रुकफील्ड पर इस अंदाज में भी उसे यकीन था कि ये एक ऐसी जगह है जिसकी बुनियादी अहमियत, अल्टीमेट वर्थ, जिसकी बुनियादी अहमियत मुनहिसर होती है whether she fitted herself into the English scene, चाहे ये अपने आप को इंग्लिस्तान के उस मुआशरती पस मंजर के मुताबिक और dignity and without disproportion,
اپنے آپ کو انگلستان کے معاشرتی پس منظر کے مطابق بڑے پروقار انداز میں اور بغیر کسی تناسب کے قائم رکھتی ہو، اپنے اس تعلق کو قائم دائم رکھتی ہو، یعنی اس کو انگلینڈ کے لوگوں اور بروک فیلڈ پر یقین تھا کہ یہ ان قدیم روایات کو مسلسل آگے بڑھانے، آگے چلانے میں اہم کردار ادا کریں گے، وہ روایات جو آنے والے نسل میں معدوم ہوتی جا رہی تھیں۔ He had been left a vision that grew clear with each year of, and England for whom days of ace were nearly over. اس کے ذہن میں ایک ایسا تصور موجود تھا جو ہر سال کے ساتھ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے، اور وہ تصور یہ تھا کہ انگلینڈ کے اچھے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے پیج پر ہم نے پڑھا کہ 1913 کے آس پاس کی بات ہے، اور 1914 میں 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم لڑی گئی۔ اس وقت انگلینڈ کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ بر صغیر پر بھی، یعنی 1914 میں پاکستان تو نہیں بنا تھا، اور بر صغیر پر بھی انگلینڈ کی حکومت تھی، اور اس جنگ عظیم میں انگلینڈ کو فتح تو نہیں ہوئی، بڑی مشکل سے اس نے اپنا دفاع کیا، اور دوسری جنگ عظیم اس کو بدنام قسم کی شکست ہوئی اور پوری دنیا آزاد ہوئی، اور ہم بھی دوسری جنگ عظیم سے بعد آزاد ہو گئے تھے۔ تو اسی لیے چپس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے پہلی جنگ عظیم کے آس پاس کی بات ہے، وہ چپس کہہ رہا ہے، یعنی وہ ایک ٹیچر ہے اور وہ پریڈکشن دے رہا ہے کہ لگتا ہے کہ انگلینڈ کے اچھے دنوں کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے۔ Of a nation steering into channels where a hair's breadth of error might be catastrophic. اور وہ ایک ایسی قوم کی بات کر رہا ہے جس کے لیے ایک بال برابر بھی غلطی ایک تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ He remembered the Diamond Jubilee. There had been، اب یہ مختلف قسم کے امیجز ہیں، وقت ہے، ان کی یادیں جو اس کے ذہن میں آ رہی ہیں۔ پھر اس کو کیا یاد آتا ہے؟ ڈائمنڈ جوبلی۔ He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield. اور پھر اس کو ڈائمنڈ جوبلی یاد آتی ہے، جو یہ تقریباً 60 سال کے مکمل ہونے پر ایک تقریب منائی جاتی ہے، اور وہ ڈائمنڈ جوبلی پر کیتھرین کو لے کر گیا تھا۔ He remembered the Diamond Jubilee. There had been a whole holiday at Brookfield. اسے وہ ڈائمنڈ جوبلی یاد آئی کہ جب اس دن بروک فیلڈ میں پورے دن کی چھٹی کر دی گئی۔ And he had taken Kathy to London to see the procession. اور وہ اس پوری تقریب کو، اس جلسے جلوس کو دیکھنے کے لیے کیتھرین کو لندن لے کر گیا۔ The old and legendary lady sitting in her carriage like some crumbling wooden doll. وہ ملکہ جس کی وہ 60ویں سالگرہ کہہ لے، 60 یا 75 لکھا جاتا ہے گولڈن جوبلی کو، وہ ایک ایسی لکڑی کی انتہائی کمزور سی بوسیدہ سی گڑیا کی طرح اپنی بگھی میں اکٹھی ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ Had symbolized impressively so many things that like herself were nearing an end. اور وہ ملکہ بہت سی ایسی چیزوں کو سمبلائز کر رہی تھی، یعنی وہ پیش کر رہی تھی سمبل کے طور پر، وہ خود بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور اسی طرح انگلینڈ کی بہت سی ایسی پرانی چیزیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ملکہ اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے، تو انگلینڈ کی بہت سی چیزیں بھی اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہیں۔ Was it only the century or was it an epoch؟ کیا یہ محض ایک صدی تھی یا ایک دور کا اختتام تھا؟ امپورٹنٹ ورڈ دیکھ لیجیے، ڈگنیٹی پروقار انداز میں، پوئز، سپلینڈر، مجیسٹی۔ نیکسٹ ورڈ کیٹاسٹرافک، انتہائی زیادہ نقصان دہ ہونا، ڈیزاسٹرس، ڈیسٹرکٹیو اور ڈیڈلی۔ ایپوک دور کو کہا جاتا ہے، ایرا، پیریڈ، ایج۔ نیکسٹ پیراگراف، اینڈ دین that frenzied Edwardian decade، اور پھر وہ فرینزیڈ ہنگاموں سے بھرا ہوا ڈیکیڈ، ڈیکا 10 کو کہا جاتا ہے، 10 سال کو ڈیکیڈ کہتے ہیں، اور پھر بادشاہ ایڈورڈ کا 10 سال کا ہنگاموں سے بھرا ہوا دور آیا۔
like an electric lamp that goes brighter and brighter just before it burns itself out. کہ اس کا وہ 10 سال کا دور اتنے زیادہ ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے بجلی کا بلب ختم ہونے سے پہلے یعنی فیوز ہونے سے پہلے ایک دم بہت زیادہ تیز سفید سی روشنی میں جلتا ہے اور اس کے بعد اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دور بھی 10 سال کا بالکل ایسا تھا. اسٹرائکس، کیا کیا ہوا ان 10 سال کے عرصے میں؟ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس، شیمپین سپرس اینڈ ان ایمپلائڈ مارچرس. اسٹرائکس، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، لاک آؤٹس، تالا بندیاں ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، شیمپین سپرز، شراب والی مہنگی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، اینڈ ان ایمپلائڈ مارچرز، بے روزگار لوگ وہ جلوس نکال رہے ہیں. چائنیز لیبر، چائنا کے جو مزدور تھے ان کے ہنگاموں سے بھرے وہ جلوس ہو رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز، محصولات کے لیے اصلاحات بنائی جا رہی ہیں. HMS ڈریڈ ناٹ مارکونی، ہوم رول فار آئرلینڈ. HMS ڈریڈ ناٹ جو بحری جہاز تھا، وہ ڈریڈ ناٹ، اس کا تذکرہ آتا ہے، مارکونی کا تذکرہ آتا ہے، اور آئرلینڈ کے لیے قومی حکومت کا قیام بنتا ہے. ڈاکٹر کرپن، سفراگیٹس، دا لائز آف چتلجا، ڈاکٹر کرپن کا تذکرہ آتا ہے اور سفراگیٹس، اور اس کے بعد چتلجا کی کچھ لائنز ان کا تذکرہ آتا ہے. اینڈ اپریل ایوننگ ونڈی اینڈ رینی، اپریل کی وہ شام جب آندھی چلی اور شدید بارش ہوئی. دا فورتھ فارم کنسٹروئنگ ورجل، اور چوتھی جماعت جو ورجل کی تشریح میں مصروف تھی. ناٹ ویری انٹیلیجنٹلی، کہ بہت ذہانت کے ساتھ تو نہ، فار دیر واز ایکسائٹنگ نیوز ان دا پیپرز. اور کیوں بچے ذہانت کے ساتھ یا توجہ کے ساتھ کام کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ اخبارات میں ایک خبر چل رہی تھی، اور وہ خبر کیا تھی؟ ینگ گریسن in particular was careless and preoccupied, a quite nervous boy. کہ ینگ گریسن، ایک چھوٹا سا بچہ 4تھی کلاس کا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور پری آکیوپائڈ، اس کا ذہن کہیں پر مصروف تھا، اور یہ بہت ہی نروس قسم کا، پریشان قسم کا طالب علم تھا. امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیں. کنسٹروئنگ مینس کسی چیز میں مصروف ہونا، تشریح کرنا. انٹرپریٹ، ٹرانسلیٹنگ، انڈرسٹینڈنگ. پری آکیوپائڈ، ذہن کا کسی جگہ پر بزی ہونا، مصروف ہونا. بزی، انوالوڈ، انڈلجڈ. شیمپین شراب کو کہا جاتا ہے یا مہنگی قسم کے دعوتوں کہا جاتا ہے. تو ایکسپینسو، لیوش، ایکسٹرا ویگنٹ. اب جب چپس نے دیکھا کہ گریسن سبق پر توجہ نہیں دے رہا، وہ چھوٹا بچہ جو بھی اوپر پیراگراف میں ہم نے پڑھا، تو چپس اس بچے سے مخاطب ہوتا ہے. گریسن، اسٹے بیہائنڈ آفٹر دا ریسٹ، چلو جا کے سب سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. دین گریسن، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سیویئر، تمہارے ساتھ میں سختی تو نہیں کرنا چاہتا، بیکاز یو آر جنرلی پریٹی گڈ، کیونکہ عام طور پر بڑے اچھے طالب علم ہو تم. ان یور ورک، بٹ ٹوڈے یو ڈونٹ سیم ٹو ہیو بین ٹرائنگ ایٹ آل، لیکن آج تو تم اپنے کام پر توجہ ہی نہیں دے رہے. از اینی تھنگ دا میٹر، ارے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نو سر. وہ نروس بچہ، ابھی اوپر بھی ہم نے پڑھ لیا، اب وہ نو بھی تھوڑا سا لٹک لٹک کے کہہ رہا ہے، نہیں جناب. we'll say no more about it، چلو ہم اس موضوع پر اور کوئی بات نہیں کرتے. بٹ I shall expect better things next time، آئندہ سے احتیاط کرنا، اچھے کی توقع ہے مجھے تم سے. Next morning it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic. تو کس وجہ سے وہ بچہ پریشان تھا؟ تو اگلے دن اسکول میں یہ خبر دھوم گئی، اتنی زیادہ خبر پھیل گئی کہ وہ طالب علم گریسن کا والد اسی ٹائٹینک، جو بہت مشہور بحری جہاز تھا، اسی پر سفر میں گیا تھا. اور and that no news had yet come though as to his fate، اور اس کی تقدیر کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی،
یعنی کوئی پتہ نہیں چلا کہ گریسن کا والد بچ گیا یا وہ وفات پا گیا. گریسن واز ایکسکیوزڈ لیسنس. جب چپس کو پتہ چلا کہ وہ اپنے والد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو چپس نے اس کو ایکسکیوز رعایت دے دی کہ چلو تم سبق نہ یاد کرو، پریشان نہ ہو. For a whole day the school centered emotionally upon his anxieties. اور پورا دن پورا اسکول اس ایک بچے کی پریشانیوں کو اپنے ایک گرد مرکز بنا کے بیٹھا رہا، یعنی سارے بچے اس کی پریشانیوں پر پریشان ہو گئے. Then came news that his father had been among those rescued. اور پھر خبر آ گئی کہ اس کا والد ان لوگوں میں شامل ہے جن کو بچا لیا گیا ہے. تو امپورٹنٹ ورڈز انگزائٹیز مین پریشانی کو کہا جاتا ہے، کنسرن، ٹربل، مس گیونگ. ایکسکیوز رعایت دینا، معاف کر دینا. ایگزمپٹڈ، اسپیئرڈ، فارگیو. لاسٹ پیراگراف. چپس شوک ہینڈز ود دا بوائے. چپس کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو اس بچے کے باپ کی جان بچ گئی، تو چپس نے اس بچے سے ہاتھ ملایا. ویل آئی ایم ڈیلائٹڈ گریسن. مجھے بڑی خوشی ہوئی گریسن. A happy ending. اچھا اختتام ہوا. You must be feeling pretty pleased with life. تمہیں زندگی اچھی لگ رہی ہوگی اب، ہے نا؟ Yes sir. Again he was nervous. جس طرح اس نے no sir بولا تھا ویسے yes sir. جی جناب. A quite nervous boy. A quite nervous boy. اتنا پریشان بچہ. And it was Grayson Senior. Not Junior with whom Chips was destined later to condole. کہ بڑی پیتھیٹک کنڈیشن ہوئی کہ وہ گریسن سینئر تھا، جونیئر نہیں، جس کے ساتھ یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا چپس کے کہ جا کے وہ تعزیت کرے. یعنی یوں تقدیر نے پلٹا کھایا کہ وہ باپ جو ٹائٹینک پر گیا تھا اور ڈوب گیا تھا اور وہ زندہ بچ کے واپس آ گیا، اور وہ بچہ جو گھر پہ تھا وہ بیچارہ وفات پا گیا. تو چپس نے اس بچے کی وفات پر اس کے حوالے سے اظہار تعزیت کیا تھا. تو کنڈول ہوتا تعزیت کرنا، سمپیتھائز، فیل فار یا ایمپیتھائز. اب ہم اس کے کوسچن آنسر دیکھتے ہیں جو ہمارے آج کے لیسن کا دوسرا حصہ ہے. تو چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کوسچن آنسر کی، وہ بھی پڑھتے ہیں جی. کوسچن 1. Who was Meldrum and how did he die? میلڈرم کون تھا اور اس کی وفات کیسی ہوئی؟ آنسر. مسٹر میلڈرم واز دا ہیڈ ماسٹر ایٹ بروک فیلڈ. مسٹر میلڈرم بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا. ہی جوائنڈ بروک فیلڈ ان 1870. اور اس نے 1870 میں بروک فیلڈ میں شمولیت اختیار کی، یعنی ملازمت شروع کی. ہی بیکیم دا ہیڈ ماسٹر آف بروک فیلڈ آفٹر مسٹر ویدربی. اور ویدربی کے بعد وہ ہیڈ ماسٹر بنا تھا. ہی ڈائڈ آف نیمونیا ان 1900. اور سن 1900 میں اس کی وفات ہوئی تھی نیمونیا کی وجہ سے. کوسچن نمبر 2. When did Chips become acting head of Brookfield? مسٹر چپس کب بروک فیلڈ کا عارضی ہیڈ ماسٹر بنا؟ آنسر. He became acting head in 1900 when Mr. Meldrum died in the interval before the appointment of a successor of Mr. Meldrum. وہ سن 1900 میں مسٹر میلڈرم کی وفات کے بعد عارضی طور پر ہیڈ ماسٹر بنا، اور اس وقت تک کے لیے جب تک کہ کوئی نیا ہیڈ ماسٹر نہیں آ گیا. کوسچن نمبر 3. What kind of person was Ralston? Write down 4 qualities of Ralston. رالسٹن کیسا شخص تھا، اس کی 4 خصوصیات بیان کریں. آنسر. مسٹر رالسٹن واز a mere youngster of 37. وہ محض 37 سال کا نوجوان تھا. He was brilliant both in studies and co-curricular activities. وہ تعلیم اور اس کے علاوہ ہم نصابی غیر نصابی تمام سرگرمیوں میں شاندار تھا. He was a modern educationist. اور وہ جدید انداز میں تعلیم دینے کا قائل تھا. He was a live wire and a fine power transmitter. وہ لائیو وائر کہتے بڑا ایکٹیو قسم کا، چست ہو کام کرنے والا اور بڑے اچھے انداز میں منظم کرنا جانتا تھا. He had such a personality and he could reduce the big hall to silence by merely lifting his eyebrow. اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ محض وہ اپنی ابرو کے ایک اشارے سے، ایک جنبش سے
اتنے بڑے ہال میں موجود تمام لوگوں کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ Question number 4. How was Mr. Ralston well known for his discipline? Mr. Ralston کس طرح سے اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے مشہور تھا؟ Answer. Mr. Ralston was well known for his strict discipline. Mr. Ralston اپنے سخت نظم و ضبط کی وجہ سے مشہور تھا۔ He was so strict that he could reduce the crowd in big hall to silence by merely lifting his eyebrow. اور وہ اتنا زیادہ سخت نظم و ضبط کا پابند تھا کہ محض اپنے ابرو کی ایک جنبش سے اتنے بڑے ہال میں موجود طلباء و طالبات جتنے بھی وہاں پر بچے پڑھتے تھے ان کو خاموش کروا دیتا تھا۔ He was a live wire. All the students and even teachers feared due to his bossy behavior and severity. اور وہ اتنا سخت مزاج تھا کہ تمام طلباء اور اساتذہ بھی اس کے اس رویے سے ڈرتے تھے۔ Question number 5. Why had Chips taken Kathy to London? کیتھرین برجز کو مسٹر چپس لندن کیوں لے کر گیا تھا؟ Answer. He had taken Kathy to London to see the procession on the Diamond Jubilee of the reign of Queen Elizabeth. مسٹر چپس کیتھرین کو ملکہ الزبتھ کی ڈائمنڈ جوبلی جو اس کی 60ویں یا 75ویں تقریب تھی، سالگرہ کی تقریب تھی، اس کے جلسے میں لے کر گیا تھا۔ Question number 6. Who was Mr. Johns? Mr. Johns کون تھے؟ Answer. Mr. Johns was a railway striker who met the students of Brookfield when they were patrolling the railway line. Mr. Johns اس وقت جو ہڑتال کی تھی ریلوے کے ملازمین میں ان میں سے ایک تھے، اور وہ طلباء جو بروک فیلڈ کے طلباء جو ریلوے لائن کے ساتھ گشت کر رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، ان سے وہ ملا تھا۔ He was the in charge of the signal box when on duty. اور جب وہ ملازمت پر تھا تو وہ اس وقت سگنل باکس کا انچارج تھا۔ Question number 7. Describe some features of Edwardian decade. ایڈورڈین ڈیکیڈ جو کنگ ایڈورڈ تھا اس کا 10 سال کا دور حکومت، اس کی چند خصوصیات بیان کریں۔ آنسر. دیر were strikes، ہڑتالیں ہوئیں، لاک آؤٹس، تالہ بندیاں ہوئیں، شیمپین سپرز، مہنگے قسم کے جو کھانے جس میں شراب پیش کی وہ منعقد ہوتے تھے، ان ایمپلائڈ مارچرز، بے روزگار لوگ جلسے جلوس نکالتے، ٹیرف ریفارمز، مختلف قسم کی اصلاحات نافذ کی گئیں، ہوم رول فار آئرلینڈ، آئرلینڈ کی حکومت کا جو آغاز کیا گیا، اینڈ دا سفریگیٹس وچ مارک دا ایڈورڈین ڈیکیڈ، اور ایڈورڈین ڈیکیڈ وہ 10 سال کا جو دور تھا اس کے اندر خاص قسم کی نئی نئی اصلاحات کو بھی متعارف کروایا گیا جو اس وقت کچھ لوگوں کو پسند آئیں اور کچھ لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئیں۔ Question number 8. What duty was he performed by the students of Brookfield during strike? یہ ریٹیک یہاں پہ۔ Question number 8. What duty was performed by the students of Brookfield during strike? بروکفیلڈ کے طلباء نے اس ہڑتال کے دوران کیا کیا ڈیوٹی سر انجام دی؟ آنسر. When the railway men were on strike and the soldiers were driving the engines. جب ریلوے کے ملازمین ہڑتال پر چلے گئے اور فوجیوں نے ریل گاڑیاں چلانا شروع کی، Brookfield boys were patrolling the railway line because stones were being thrown at the trains. تو بروکفیلڈ کے طلباء نے وہاں پر نگرانی کی کیونکہ ریل گاڑیوں پر پتھر برسائے گئے۔ The whole business was a great fun for them. اور یہ سارے کا سارا معاملہ بروکفیلڈ کے بچوں کے لیے کسی مزاح سے کم نہ تھا۔ Question number 9. Who was Grayson and why was he nervous? What news about Grayson's father came finally? گریسن کون تھا اور وہ کیوں پریشان تھا، اور گریسن کے والد کے بارے میں کیا خبر آئی؟ آنسر. گریسن was the student whose father had sailed on the Titanic. گریسن اسکول کا طالب علم تھا جس کا والد ٹائٹینک پر بحری سفر پر گیا۔ He was nervous because there was no news about his father, but later on the news came that his father was rescued. وہ اس وجہ سے پریشان تھا کہ اس کے والد کے بارے میں کوئی خبر نہ آئی، لیکن بعد میں جب خبر آ گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے والد کو بچا لیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے لیسن نمبر 10 کا ٹیکسٹ بھی پڑھا اور سوالات کے جوابات